اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری جانے والی آخری کتاب ہے، جس میں بار بار دنیا میں بھیجے گئے پیغمبروں اس کے نبیوں اس کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ساتھ اس کے نافرمان اللہ کے باغی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے مشرکین اور منافقین کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ سوچو بچار کے بعد، انتہائی غور و فکر کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں ایک بندہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، اپنی کسی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے یا بہت بڑا ذمہ دار ہے، تو وہ کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے نوکر چاکر اور اس کے ملازمین اور اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے کسی بھی حکم کی بجا آوری میں تاخیر کریں یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر بد اخلاقی، ہٹ درمی اور بغاوت کا مظاہرہ کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظمت انسان اپنے تخلیق کیتا ہوئی مخلوق اس سے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھوں مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور وہ مخلوق اٹھ کر اللہ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کرتی پھرے، اور جن جن امتوں نے اس کے احکامات کی نافرمانی کی، اس کے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کے فرمودات سے بغاوت کی، تو پھر اللہ نے
ان پر دنیا میں اپنے عذاب کا کوڑا برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا، اور ان کی تمام داستانیں جو کہ قصہ پرینیاں بن چکی، وہ یاد دہانی کے طور پہ ہم انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ہمارے سامنے قرآن حکیم میں پیش کی جا رہی ہیں، تاکہ ہم بھی کہیں اس روش کو اپنا کر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جائے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، فرمودات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کا اندیا دیا گیا ہے، اور اسی پہ چل کے ہماری کامیابی کی دلیل ہے، اسی پر چل کر ہمیں کامیابی میسر ہے، اور اسی پر چلنا انسان کی فلاح و بہبود کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات بیان کرنے کے بعد قرآن پاک میں نے جب غور و فکر کیا اس کی آیات پر، تو میرے سامنے یہ بات بھی آیا ہوئی، واضح ہوئی، ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ بات ہمیں بتائی کہ میں نے اس دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے۔ بات تو سیدھی سی ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا جوڑا موجود ہے۔ چرند دیکھ لو، پرند دیکھ لو، حیوان دیکھ لو، جو مرضی چیز آپ لے لیں، دو پہلو ہیں، اس کے دو ہی پہلو نظر آئیں گے، اس کے دو حصے نظر آئیں گے، اکائی کہیں نہیں آپ کو ملے گی۔ یعنی اکائی بنتی ہی دو سے، اگر وہ دو اکٹھے کیے جائیں گے تو اکائی بنے گی۔ ہاں، یعنی کہ دو کے مجموعہ کو اکائی کا ہم نام دے رہے ہیں کہ اس وقت تک انسان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ جوڑے کی حیثیت سے نہیں ہوگا، اس کی نسل آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، وہ فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی نہیں، دنیا کی کسی بھی چیز کو لے لو، وہ جس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی جوڑا بنایا ہے، اس میں سے ایک چیز کو ختم کر دو، ساری کائنات ختم، کائنات کا وجود بے مقصد۔ سورج کو لے لیں، یہ اجالا کرتا ہے، اس کو ختم کر دو تو جب ختم، اس دنیا میں اکائی ڈبل سے بنے گی، اور جس کو ہم اکائی کہتے ہیں وہ صرف یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ وہ اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اس پوری کائنات میں اپنے آپ کو بالکل یوں متعارف کرا رہا ہے، ازل سے ابد تک، کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک۔
سب نبیوں نے آ کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اپنی طرف سے اس نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کو اس کو جوڑا بنا دیا تاکہ اکائی کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کی وحدانیت کی اکائی کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو جوڑا بنا دیا گیا اس جوڑے کا مطلب ہی اکائی ہم لیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، بڑی عجیب بات ہے، اس میں نے غور کیا، سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالی بار بار انسان کو بتا رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ اللہ کی کس عطا کی ہوئی کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ ذرا غور کر کے دیکھو، ذرا غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف اور تمہید اور اس کی ثنا میں مصروف ہونے کے باوجود خدمت آپ کی کر رہا ہے۔ زمین آپ کی خادم، ہر چیز انسان کے لیے بنا دی گئی، اور پھر سبحان اللہ، بات کر رہا تھا سورہ رحمان، سورہ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام انسان سے کلام کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں بھی میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ ذرا غور کیجئے گا کس انداز میں کہا جا رہا ہے۔ وہاں پہ 2 چشمے ہوں گے، وہاں پر 2 باغ ہوں گے، وہاں پر حوریں ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی، وہاں پر نوجوان لڑکے ہوں گے۔ یعنی وہاں کا جب ذکر اللہ کرتا ہے تو جب یہ کہتا ہے کہ وہاں پر 2 چشمے ہوں گے، وہاں پر 2 باغ ہوں گے، وہاں پر یعنی کہ 2 نہریں ہوں گی، تو ذرا اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، آگے ان کی وضاحت نہیں کی گئی وہ کس طرح کی ہوں گی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں میٹھے پانی کی، وہ یعنی کہ آپ جو حسرت کریں گے، جو خواہش کریں گے، آپ کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ جی ہاں، وہ یہاں بھی ہر چیز کا جوڑا بنا کے رکھے گا، اس نے رکھا ہے، تو آگے بھی اس نے آپ کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی ایک چیز نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا، اور کسی اور کا حکم نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر اور اس دنیا اور اس دنیا کے بعد کی دنیا میں بھی۔ اور یہ ہمیں قرآن ثابت کر رہا ہے، غور و فکر کر کے تو دیکھو۔ اللہ کے بندو، یہ جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا تو کھیل تماشے میں لگی اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔
ہم کس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ میری بات بہت طویل ہو جائے گی، میں مختصر سے مختصر بات کر کے یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے بندو، اب بھی پلٹ آؤ، موقع ہے۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوستوں کے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آپ نے آنکھوں کے سامنے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوستوں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو گئے وہ پلٹ کر کبھی نہیں آئے، اور وہ تب تک ہمیں یاد ہے جب تک ہم ہیں۔ جب ہم بھی ختم ہو گئے تو ان کا قصہ جس طرح ختم ہوا، اسی طرح کل کو ہمارا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑھ کر یہ کوٹھی، بنگلہ، کار اور آسائشیں حاصل کرنے کے در پہ ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے، ایک مشکل میں ڈال رکھا ہے، اور اپنی خود نمائی کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے جاہ و حشمت کے لیے، خدا کی قسم جاہ و حشمت صرف اللہ کو سجتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ وہی جلیل ہے، وہی جلال ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، اور وہی رحمان و رحیم ہے، اور ہمیں اس پہ کلی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بخش دے، اور جو موجود ہیں ان پہ خصوصی رحم فرما، ہر طرح کے دکھ، غم، مصیبت، پریشانی، بلا، وبا اور بیماری سے بچا، اور جو انتہائی مہلک قسم کی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کبریا کے صدقے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں، اپنی پاک کلام کے صدقہ میں، اپنی عظمت اور جلالت کے صدقہ میں، اپنے پیارے رسول کے صدقہ میں، اپنے پیارے عابدین زاہدین کے صدقہ میں، اپنے پیارے ذاکرین کے صدقہ میں، یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما، ان کی تمام حاجات کو پورا کر دے، ان کے نیک مقاصد کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اور اس دنیا میں ہم کو بھی ہماری بہتری فرما، اور آخرت میں ہماری بہتری فرمانا، بالکل اسی طرح جیسے کہ خود ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع،
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھ سے کوئی غلطی گناہ خطا ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ آپ و ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔